अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक को उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू हुई 11:30 पर और उस हवाले से जो पेशरफ्त थे उस सब पे आपको यानी आज का चूँकि अहम पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट है तो उस पर आपको कोशिश करूँगा इस छोटे से विदाग में तमाम तफसील बता दूँ, ख्वाह वो सियासी पहलू हो या वो अदालती आइन और कानून के मुताबिक कोई पहलू हो। लेकिन असल बात इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन दो तरह के यानी जो बातें हो रही है वो दो तरह के इलेक्शन की बातें आमतौर पर सुनने को मिल रही है। जो पीडीएम हुकूमत है इनका तो काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागना, आवाम से भागना और आइन और कानून से नफी काम करना। लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ इस इलेक्शन में क्या करना है नाजरीन, इसको एक सूबाई इलेक्शन है जो कि पंजाब सूबे का ऐलान ऑलरेडी बाकायदा इन हुक्म की सूरत में ऐलान हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 14 मई को इलेक्शन कराना ही है। 90 दिन का जो आइनी एक दायरा था, आइनी एक जो एहतराम था या आइन का जो एक शिक था या जो उसूल था या कानून था वो तो इन्होंने ऑलरेडी हवा में उड़ा दिया। अब इसी को एक बयानिया बनाते हैं कि 90 दिन तो गुजर गए तो अब इस आइन का या इस बात का या इस मामलात का या इस शिक का क्या फ़ायदा। भारत तोड़ते भी खुद है, डिलेइंग टैक्टिक्स भी करते हैं, ख्वामखा चीज़ को उलझाते भी है और फिर सुलझाने के लिए यही बहाना बनाते हैं कि अभी तो उलझ गया तो अब क्या करना है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी 75 साल से वीरान चल रहा है तो अब पाकिस्तान को क्या बात करें, फिर ऐसे ही वीरान चलाते रहे। इसका मतलब है कि अब तक भी करप्शन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, चोरी चकोरी हो रही थी, डकैती हो रही थी, तो पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने पे, पाकिस्तान के अवाम के जो है ना वो हुकूक पर तो आज भी होने दे और ऐसे ही सिलसिला चलाते रहे। बहरहाल इस हवाले से बातें तो बहुत सारे लेकिन सारी बातें एक विलाग में हो नहीं सकती, इसी वजह से तो मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा। एनीवे 11:30 पर जब सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत शुरू की जो कि 27 तारीख इनको दिया गया था ईद से पहले, और ये हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल ने जो हुकूमत की तरफ से वकील है उसके सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उनने ये रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट को कि हमें टाइम दे देता कि हम मशावरत करें और हम प्रॉपर बातचीत इस पे कर सकें। लेकिन वो दिन गुजर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ऐसा सच कोई पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया आज। तो जब कोर्ट रूम में ये अहम समाअत आज हुई है 14 मई की तारीख के हवाले से जो बात होगी तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इसको वापस ले लें रिक्वेस्ट के तौर पे रोस्टम पे खड़े होके। किसको? सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, मीन्स 3 रुकनी बेंच को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर था बंदियाल साहब को, और पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हो जाने के एक इस्तदा की है। बहरहाल उसने फिर उस हवाले से 14 मई पंजाब असम्बली के इंतखाबात की इस्तदा इस तरह बरकरार रहेगी, ये चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, जबकि आम इंतखाबात के लिए हमने पहले कोई टाइम लाइन न दिया है और ना अब दे रहे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वो 14 मई का जो सूबाई और पंजाब सूबे का खासकर जो इलेक्शन का हमने एक हुक्म दिया है, हमने एक आइन के मुताबिक आपको टाइम दिया है, वो उसी टाइम पे होंगे। कल चूँकि पार्लियामेंट के इजलास में अराकीन नवाकिन जजेस के हवाले से, जजेस के बारे से बहुत कुछ बुरा भला कहा गया था, इवन दो कि उन पे तौहीन अदालत तो खैर पहले से भी है, लेकिन तौहीन ख़ास कर पूरे असम्बली पे तौहीन जजेस और तौहीन जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगाना चाहिए था। लेकिन क्या करे, अदालत जो है ना वो काफ़ी सब्र तहम्मुल से काम ले रहे। अल्लाह को पता होगा कि मसाइल क्या है, उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर है या इसके बैक पर कौन सी दानाई है, लेकिन हकीकत ये है कि वो बहुत सब्र तहम्मुल से काम ले रहा है इस वक्त। और इनको असम्बली में बुलाने का कहा, किसको? जजेस को। कल जो असम्बली में बिलावल साहब ने माशाल्लाह, वो भी हमारे मुल्क का भी चलाएगा, वो भी हमारे वज़ीर आज़म बनेगा, जरदारी चला गया तो माशाल्लाह बिलावल ही एक नाकारा पुरजा हमारे वाले कर दिया हमारे पाकिस्तान के ऊपर। उनके एहसानात जरदारी जैसे लोगों को उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, वाकई ने अपने ख़जाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी और अवाम पर ये एहसान कर रहे हैं कि हम आपको ख़ुद जा रहे हैं, हम एक और जो है ना वो माशाल्लाह काबिल तरीन शख्सियत पाकिस्तान का आपको दे रहे कि वो वज़ीर आज़म बने। तो उस पार्लियामेंट में उस इजलास में जो बातें भी थी, जो हर्जा सराई हुई थी, जो जिस किस्म के जजेस के हवाले से बकवास हुआ था, जिसको मैं गलीज़ किस्म के घटिया किस्म के सोच का
ایک جو نا جو ایکسپریشن ہوا تھا اس حوالے سے اٹارنی جنرل فاروق اچنائک اس کے بالکل برعکس پیش ہوئے. مینز انہوں نے نہ تو اس بینچ سے یا اس فیصلے سے اس معاملے سے یا سپریم کورٹ کے ان باتوں سے نہ تو وہ نفی کر چکے اور یا اس سے انکار کر چکے, نہ اس کے نہ ماننے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اور نہ کوئی اعتراض انہوں نے اٹھایا, اور وہ آ کے ایز اٹ از پہلے دن سے پیش ہو رہے. تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پیش ہونا ہے, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کیس آگے بڑھانا ہے, اور کیس آگے بڑھانے کے لیے خود آگے سپریم کورٹ میں آ کے پیشی کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو سیاسی لوگ ہیں, جو ہواری لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر, جو مسلح ڈاکو ہے, وہ آ کے کیا کرتے ہیں, پاکستان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام ان کے اوپر بک چکے ہیں اور یوں سمجھے کہ ان کے ہاتھوں میں غلام ہے, یرغمال ہے, بیڑ بکری ہے. تو وہ اس طرح ہمارے عدالتوں پہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق جو باتیں اور فیصلے ہوتے ہیں ان پر غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اینی وے تمام اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. کس نے بولا؟ یہ فاروق اچنائک اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں, جو کہ حکومت کی طرف سے, ایک پیپل پارٹی کی طرف سے اور ایک پی ایم ایل این یعنی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے. اور ہم نے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کو خط لکھنے کے لیے بول دیا ہے. یہ وہ اپنے اور حکومت کی طرف سے عدالت میں اپنا بیان دے رہے اٹارنی جنرل صاحب. تو شاہ محمود قریشی نے روستم پر آ کر کہا کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے اسد کیسر سے بات کی ہے اور اسد کیسر نے ان کو کہا کہ میں چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, اور پی ٹی آئی نے پراپر کمیٹی اس کے لیے بنائی ہے جس کے حوالے سے آپ شاہ محمود قریشی صاحب وہ لیڈ کر رہے اس کمیٹی کو, تو ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. اینی وے مجھ سے اس بارے میں کسی قسم کے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, نہ کوئی بات ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ روستم پہ کھڑے ہو کے عدالت کو یعنی 3 رکنی بینچ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, ان کو بتایا. بہرحال یہ حکومت یعنی پی ڈی ایم حکومت اس قسم کی کسی قسم کی بات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. بہرحال ناظرین, اس کے بعد اگر عدالت کی طرف سے بات کرو, عدالت نے کہا کہ ہم نے کوئی ڈائریکشن دی ہے اور نہ کوئی ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو صرف اور صرف یہ ایک مشورہ دے سکتے ہیں اور مشورہ دے چکے اور دے رہے کہ آپ مذاکرات کر کے اگر جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس پر بات چیت کریں, آپس میں ایک جو نا مشاورت کرے, آپس میں اپنے ایک ایگریمنٹ کرے, آپس میں ایک کوئی بات طے کرے, پھر ہمارے پاس آ جائے, ہمیں قبول ہے, کیونکہ ہم جنرل الیکشن پہ اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتے. اینی وے نہیں تو 14 مئی کو عدالتی فیصلہ برقرار ہے, اور 14 مئی کا جو ہم نے حکم جاری کیا ہے, فیصلہ دیا ہے, اس کے مطابق پنجاب میں الیکشن ہونا ہی اور ہوگا. اس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی, اور اس پریس کانفرنس میں چونکہ پریس کانفرنس ایک سیاسی انداز ہوتا ہے, تو اس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف تاخیری حرب ہے. حقیقت میں تو بچہ جانتا ہے. ناظرین, اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ بچے کو پتہ ہے کہ صرف تاخیری حرب ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. ان کی ذہنیت ہی تاخیری حربوں کا ہے, کس کا پی ڈی ایم کا, کس کا شہباز کا, کس کا زرداری کا, کس کا فضل الرحمان کا. یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور اپنے اولادوں تک محدود ایک کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور بنا کے رکھا ہے. اور پی ٹی آئی نے رات کو ہی 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی, آج 4 بجے ہم سینٹ میں موجود ہوں گے. یہ کس نے کہا؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا. حکومت کی طرف سے جو مذاکرات میں شامل ہے وہ 4 بجے سینٹ میں پہنچ جائے. اٹ مینز انہوں نے اپنے طرف سے پی ڈی ایم کو بولا کہ ہم پہنچے ہوں گے, آپ لوگ پہنچ جائے. پی ٹی آئی پہلے بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ تھی اور آج بھی ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے اس پریس کانفرنس میں کہا. حکومت نے کہا کہ ہمیں کمیٹی بنانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے. آج تک یعنی پہلے اس عدالت سے ٹائم مانگا تھا کہ ہمیں ٹائم دے دیں, چھٹیوں کے بعد کریں گے. عید پر لوگ جا چکے اپنے گھروں میں, جو سینئر قیادتیں یا جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں, وہ ٹائم بھی گزر گیا اور چھٹیاں بھی گزر گئی. اب پھر 3-4 گھنٹے ٹائم مانگ رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے لیٹ ہونے کا, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے بھاگنے کا, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے سسٹم کو لپیٹنے کا اور سسٹم میں تصادم پیدا کرنے کا. ان کی اپنے ساکھ تو ہے نہیں, لیکن جس کا تھوڑا بہت ساکھ رہ گیا مینس پی ٹی آئی کا یا ججز کا یا ادارے میں اور مختلف اداروں میں جن کا ساکھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے, وہ بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اینی وے اپوزیشن جو بھی کرے جیسے بھی کرے, لیکن اپوزیشن کم سے کم یعنی عمران خان یعنی پی ٹی آئی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی ساتھ بتا دیا. پھر مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام کے لیے انہوں نے فاروق اچنائک کو بولا کہ صادق سنجرانی کی جگہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ خود اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور رکھنے کے لیے
شامل ہو جائے اور آپ بھی ممبر بن جائے اس مذاکرات میں اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ پر سیاستدانوں کو خود سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، یہ سیاستدان خود بھی کہتے اور جو عدالتیں وہ بھی ان کو بار بار کہہ چکے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی فیصلہ وہ بنانے کے لیے نہیں لیکن بگاڑنے کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ مطلب فیصلے سے مراد میں سیاستدانوں کے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس ملک کو واقعی ان کی جو بدقسمتی ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہمارے یوں سمجھے کہ نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایسے ہی چور ڈاکو ہی ملیں گے، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئیں یا وہ کسی اور کے تھرو آئیں، لیکن عوام ایٹ لیسٹ ان سے نہ مطمئن تھے، نہ ہے اور نہ ہو سکتے۔ اب صحیح تبدیلی اگر آپ دیکھتے تو تبدیلی یہ ہے، لیکن جو اب عوام میں شعور آیا یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ جو عوام میں ایک سیاسی سوچ اور سیاسی لوگوں کو سمجھنے کے جو ایک شعور ہے اور سوچ ہے اور جو قابلیت ہے وہ پیدا ہو گیا، یہ اصل میں تبدیلی ہے۔ اینی وے اب آگے کیا ہونا ہے، کیا اس بات پہ بھی آج بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے نہیں، لیکن عام طور پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، جو تجزیہ کار کہتے ہیں، جو سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کہتے ہیں، جو واقعی آئین قانون سے واقف لوگ کہتے ہیں، جو ان پی ڈی ایم کے حرکتوں سے ان کی نیتوں سے واقف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بھی صرف ایک تاخیری حربہ ہے اور اس کے لیے حکومت یہ راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ اینی وے الیکشن سے فرار، لیکن عوام اور عمران خان اور عدالتیں ان کا پیچھا بار بار کر رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ناصر۔